السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز ہوتا ہے ہمارے آیت نمبر 284 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا، اس کا حساب لے گا۔ جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا تم سے حساب لے گا۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو قلیل سے قلیل اور چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے اور جو بڑی سے بڑی چیز ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، وہ آپ کی اور میری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے جو تمہارے سینوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اب جو دلوں کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان کا محاسبہ کیسے ہوگا؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اور جو تمہاری دلوں میں ہے اگر تم وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق کیا، وہی رزق دیتا ہے، ہر طرح کے انتظامات وہی کرتا ہے، سب اس کی ملکیت میں ہیں اور اس کے غلام ہیں۔ سب اپنی ذات کے لیے نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نقصان کا کوئی اختیار رکھتا ہے، نہ موت کا نہ زندگی کا، نہ موت کے بعد جی اٹھنے کا۔ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے اور وہی اپنی حکمت سے جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اس نے کچھ کام کرنے کا حکم دیا، کچھ کاموں سے روکنے کا بھی حکم دیا، اور اس طرح سے وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر سب کا حساب لے گا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ غافر کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں چھپا ہے۔ جو تم سینوں میں چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہ فرماتے ہیں کہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ نے فرما دی کہ آنکھوں کی خیانت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی خیانت سے بخوبی واقف ہے۔ تو اللہ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر یہ بات گراں گزری کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اس پر بھی وہ کرے گا، مواخذہ کرے گا، پریشانی ہوئی ان کو، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، پھر گھٹنوں پر بیٹھ کے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کو ان کاموں کے کرنے کا حکم ہوا ہے جن کی ہمیں طاقت ہے، جیسے نماز، روزہ، صدقہ۔ اب آپ پر یہ آیت اتری اور اس پر عمل کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، یعنی اپنے دل پر ہمارا زور نہیں چلتا کہ برے شیطانی وسوسے بالکل ہی نہ آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ ایسا کہو جیسے پہلے دونوں کتاب والوں یعنی یہود اور نصارہ نے کہا جب اللہ تعالیٰ کا حکم سنا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ہم نے تیرا حکم سنا پر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ یوں کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ یہ کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش کی طلبکار ہیں اور ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سن کر صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں۔ اور آگے جب ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ آیت پھر اس کے بعد جب یہ آیت ہوتی ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے،
اور مومن بھی سب ہی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان میں بھی فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس آیت کو، یعنی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ کو منسوخ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت کیا اتاری؟ اللہ تعالیٰ نے اتاری لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی جو دلوں میں جو شیطان کے وسوسے اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر پھر اب مواخذہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازل فرما دی لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو تکلیف نہیں دیتا اس کی وسعت کے مطابق، یعنی اس سے زیادہ اللہ تکلیف نہیں دیتا، اس کے لیے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے، اور جو اس نے برائی کمائی وہ بھی اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں، غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے، ہم بھول جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے قبول فرما لیا۔ پھر انہوں نے کہا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب، اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے قبول فرما لیا۔ پھر انہوں نے کیا کہا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب، اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ مالک نے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے بعد جواب میں واعف عنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم سے اور واعف عنا، اور درگزر فرما، واغفر لنا، اور تو ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہی ہمارا مولا ہے تو چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے قبول فرما لیا۔ مسلم کی حدیث نمبر 125 کے اندر یہ ساری جو بات ہے یہ پوری درج ہے ان آخری آیات کے بارے میں۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو آخری آیات ہیں سورہ بقرہ کی، یہ اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے بار بار رحم مانگنا، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قاف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ ان کا نفس ڈالتا ہے۔ یہ دلوں میں جو وسوسے اٹھتے ہیں نا، یہ نفس ڈالتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اور ہم رگ جان، یعنی کہ جو شہرگ ہے اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 کے اندر اپنی رحمت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت بردبار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کیا جائے، یعنی زبان سے اپنے گندے وسوسوں کا اگر اظہار کیا جائے تو ان پر ضرور پکڑ ہوگی۔ اچھا کیا ہوتا ہے کہ جب بچیاں یا بڑی عورتیں وہ فحاشی کی باتوں کو ڈسکس کرنا کوئی بڑی بات نہیں سمجھتی ہیں، اگر دل میں وسوسہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وسوسے کو معاف کر دینا ہے، لیکن جب آپ نے زبان سے اس کو اقرار کر دیا، اپنے اوپر دوسروں کو گواہ ٹھہرا لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور مواخذہ کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو، اگر اس برائی کو وہ میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو۔ سبحان اللہ، کہ اگر برائی کا ارادہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اگر وہ میرا بندہ میں اس برائی کو کرنا نہ کرے اور چھوڑ دے، میرے خوف سے چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے حق میں ایک نیکی لکھو، اور اگر بندہ کوئی نیکی کرنا چاہے اور اس کے لیے ارادہ بھی کر لے پر نیکی وہ نہ کر سکے تو اس کی پھر بھی نیکی لکھو۔
اور اگر وہ اس نیکی کو کر لے تو اس جیسی 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دو۔ کیسے میرے رب کائنات نے رحمتوں کی بارشیں کر دی، رحمتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر لکھ دی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر اگر برائی کرے اور وہ چھوڑ دے نہ کرے تو اس کو نیکی دے دو، اگر وہ نیکی کرنے کا ارادہ کر لے اور پھر نیکی نہ کر سکے تو 1 نیکی لکھ دو، اور اگر نیکی کر لے تو اس کو 10 نیکیاں لکھ دو۔ برائی کا پختہ ارادہ کرنا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان تلواروں سے ملتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، یعنی دونوں لڑنے والے جہنمی ہیں، کیونکہ دونوں کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا، تو مارنے والا بھی جہنمی اور مرنے والا بھی جہنمی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ قاتل کا جہنمی ہونا تو یہ ٹھیک ہے، لیکن مقتول کیوں جہنمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کا پختہ ارادہ قابل گرفت ہے، دل کا پختہ ارادہ انسان کو گرفت میں ڈال دیتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہے گا بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے عدل میں سے ہے کہ وہ گناہگار کو اس کے گناہ کے مطابق جزا دیتا ہے اور اس کے گناہ کا بدلہ نہیں بڑھاتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا ضرور دیتا ہے، لیکن گناہ کا عذاب اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا حرمت والے مہینوں کے اندر کیے گئے گناہوں کا عذاب بھی اس کئی گنا زیادہ ہے۔ جس طرح نیکیوں کا بدلہ زیادہ ہے حرمت کے مہینوں میں، اسی طرح سے گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ قادر ہے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے ہر چیز کو گھیرے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیرے میں اپنے لیے رکھا ہے، تو اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مزید ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جو کہ 6 آسمان میں ہے۔ زمین سے اوپر چڑھنے والی چیز اور اوپر سے نیچے آنے والی چیز یہاں آ کر رک جاتی ہے، پھر اسے لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یغش السدرۃ ما یغشا، جبکہ سدرہ بیری کو ڈھانپ رہا تھا وہ جو ڈھانپ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا یعنی سونے کے پتنگے، یہ جو سدرۃ المنتہا ہے نا، اس کے اوپر پتنگے جو ہیں نا وہ بھی سونے کے ہیں۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں، 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہر ایک ایسے آدمی کو بخش دیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر یہ تینوں چیزیں عطا کی، یہ تینوں تحفے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ ایک اور حدیث آتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دروازہ آسمان کا ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، پھر اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مطابق دیا جائے گا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5009 کے اندر ہے کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے بغیر سو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کے تلے کے خزانوں میں سے دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو جانتا ہی نہیں کہ ایسے بھی کوئی لوگ ہوں، جو ایسے بھی کوئی مومن ہو جو ان کو پڑھے بغیر رات کو سو جائے۔ ابن ایک اور روایت آتی ہے کہ ہمیں لوگوں پر 3 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ان میں سے ایک کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش تلے کے خزانوں میں سے دیا گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ آیتیں جو ہے عرش کے تلے سے یہ دی گئی ہیں جو نہ میرے سے پہلے کسی کو دی گئی ہیں اور نہ ہی میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ تو ان آیتوں کی اتنی فضیلت ہے۔ اب دیکھتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی جناب سے ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول کا قرآن پر ایمان لانا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے آپ کی ایمان کی خبر دی۔ رسول کا ایمان اعلیٰ درجے کا اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو وحی نازل کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، وہ وحی پر یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لاتے ہیں اس بات پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور تمام کے تمام مومن بھی ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی سبھی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ سبھی سے مراد اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، سب کے سب ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد ہے کہ اس کی تمام صفات، صرف اللہ تعالیٰ پہ یہ یقین نہ کر لینا کہ بس اللہ تعالیٰ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات اور اللہ تعالیٰ کی تمام کبریائی پر اللہ تعالیٰ کو ہر طرح سے ماننا، اس پر ایمان لانا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں نے بتائی ہیں، ان سب پر ایمان لانا لازم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے پاک ہے، اس کی صفات ہر چیز سے پاک ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، کل آمن باللہ، مکمل طور پر ایمان لانا، اور فرشتوں پر ایمان لانا کیا ہے کہ ان پر ایمان لانا یہ ہے کہ وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ اپنے احکامات کے تابع ہیں، جو بھی حکم اللہ تعالیٰ ان پر نازل کرتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس پر فوراً اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتب ہی سے مراد تمام کی تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، اس سے مراد پچھلی تمام کتابیں، صحیفے سب ہیں، ان سب پر ایمان لانا لازم ہے۔ اور رسولوں سے مراد کیا ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور ان پر ایمان کیا لانا کہ وہ سچے ہیں، امانت دار ہیں، متقی ہیں اور ہدایت کے راستہ دکھانے والے ہیں، ان سب خاصیتوں پر ایمان لانا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 50 کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تشریف، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا مل ایمان، کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس اللہ تعالیٰ کی سے ملاقات ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ اگر کوئی ایک بھی ان میں سے کسی ایک بھی بات پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد من رسولی، کہ اور اللہ تعالیٰ کے کسی بھی رسول کے ساتھ میں کوئی فرق نہ بیان کرنا، یعنی ایک رسول کو دوسرے پر فوقیت نہ دینا، یعنی
تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالت کے لیے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری کی ساری خاصیتیں عطا کی ہیں، اس لیے مومن کو یہودیوں اور نصارہ کے ساتھ اس بات پر نہیں جھگڑنا چاہیے کہ کس کا رسول زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور کس کا رسول زیادہ، اللہ تعالیٰ نے کس کے رسول کو زیادہ اہمیت عطا کی ہے۔ تو مومن کو ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے رسولوں کے بارے میں جھگڑے۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، جبکہ یہودی اور عیسائی آپس میں رسولوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور مسلمانوں سے بھی ان کا جھگڑا یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ان ساری باتوں پر ایمان لانے کے بعد ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا قالوا، اور انہوں نے کہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ سمعنا، اللہ نے جو ساری باتیں کہی ہیں ان کو کہو کہ ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کر دی۔ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا کہ یہ کہ نہ کہنا کہ سمعنا ہم نے سن لیا، اور وعصینا کہ اور ہم نے نافرمانی کی، یہ ہرگز نہ کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہو وقالوا، اور ان لوگوں نے کیا کہا کہ قالوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی سننے اور اطاعت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دے دی غفرانک ربنا والیک المصیر۔ انہوں نے کیا کہا؟ غفرانک، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری گناہوں کو ڈھانپ لے، اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، اور ہمیں رسوا نہ کرنا، تو ہمیں رسوائی میں نہ ڈالنا آخرت کے دن۔ آ، تو جو اپنے عرش پر ہوگا تو اس روز ہمیں رسوا نہ کرنا، اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ لینا۔ آگے یہ کیوں کہا گیا ربنا و الیک المصیر، مصیر یعنی تو بخش دینا ہمیں، ربنا اے ہمارے رب ہمیں تیری ہی طرف پلٹ کرانا ہے اس روز جب محشر کا میدان ہوگا، تو ہمیں اس روز رسوا نہ کرنا۔ ہم جب تیری طرف پلٹ کر آئیں گے تو ہمیں رسوا نہ کرنا، تو ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لینا، اور تو ہماری مغفرت کر دینا۔ اس آیت کے اندر انسان کی زندگی کے بعد یعنی کہ بعد الموت، یعنی کہ انسان کا واپس لوٹ جانے کا عقیدہ ہے کہ انسان کا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ربنا و الیک المصیر۔ اور یہ واضح طور پر یہاں پہ بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، یہ اس عقیدے کی پیروی کرتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس آیت کے بارے میں، اس کا شان نزول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اس آیت کو منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے دلوں کے وسوسوں پر بھی تمہارا مواخذہ کروں گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لا یکلف اللہ الا نفسا الا وسعها، اس آیت کو منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر احسان کرتا ہے، اور وہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورہ تغابن کے اندر آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جتنی تم میں استطاعت ہے۔ کسی کے اندر استطاعت کم ہے، کسی کے اندر زیادہ ہے، کسی کا ایمان زیادہ پختہ ہے، کسی کا کمزور ہے، لیکن جتنی بھی تمہیں استطاعت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی تمہیں استطاعت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس کے بارے میں پہلے بیان کر چکی ہوں کہ یہ آیت جو ہے اس وجہ سے نازل ہوئی کہ وہ پچھلی آیت منسوخ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اس بات کو اگر انسان سمجھے تو انسان کو ہر آزمائش چھوٹی لگے۔ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنی برداشت کرنے کی ہمیں طاقت ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ ہم پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری آزمائشیں اتنی زیادہ ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہی، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اب اللہ تعالیٰ ہر انسان کی نیکیوں اور اس کی بدیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت،
تو اس کے لیے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے، جو نیکی آپ نے کمائی، جو کام آپ نے کیا، جس نے جو خیر کمائی وہ اسی کے لیے ہے، اور جس نے جو شر کمایا، جس نے جو برائی کمائی، وہ برائی بھی اسی کے ہی ذمے ہے۔ جو انسان جو کماتا ہے اس کا وبال جان بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا، کوئی دوسرا اس کا وبال جان نہیں اٹھائے گا، اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اگر اچھے کام نہیں کر رہے، اگر ہماری اولاد اچھے کام کرتی رہے گی اور ہم نے اس کی تربیت نہیں کی اچھے کام کرنے کی، تو اس کا سارا اجر و ثواب ہمیں ہی ملے گا۔ تو ہمیں اپنے آپ کے لیے بھی کچھ لے کر جانا پڑے گا۔ ہم اپنے گناہوں کے لیے، اپنی غلطیوں کے لیے آج اگر ہم قرآن سے اور دین سے نہیں جڑتے ہیں، ہم یہ نہیں ہرگز کہہ سکتے کہ ہماری اولاد کی وجہ سے ہم نہیں جڑ رہے، یا ہمیں شوہر وقت نہیں دیتے، یا ہمیں شوہر اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنی نمازیں ادا کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکیں، تو یہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ ہمیں اپنی عبادت کے لیے وقت خود متعین کرنا ہے کہ ہمیں کس وقت نکال کر اپنے رب کو یاد کرنا ہے، کیونکہ ہماری کمائی ہمارے ہی ذمے ہے، کسی دوسری کی کمائی ہمارے ذمے نہیں ہے۔ اگلے حصے میں ارشاد ہوتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، یعنی غلطی سے جو ہماری سے گناہ ہو جائیں۔ جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے تھے اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کہہ رہے تھے آمین یا رب العالمین۔ ان نسینا سے مراد ہے کہ اگر وہ چیز ہمیں بھول جائے جو ہم پر فرض کی گئی ہے، اخطانا یعنی جہالت میں ہم کسی کام کو شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق سر انجام نہ دے سکے ہوں، تو اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اخطانا خطا کر بیٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اور حضرت ابن عباس سے مروی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے اسی طرح کر دیا، یعنی کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی جو یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو معافی کا اعلان بھی کر دیتا ہے کہ ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کتنی ہی خوبصورت بات ہے نا کہ اگر ہم رات کو یہ دعا کر کے سوئیں اور ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں، ہم اللہ تعالیٰ سے اسی رات کو ہی اپنی خطاؤں کے لیے معافی مانگ کر سوئیں اور اللہ تعالیٰ روز ہی ہمیں معاف کر دے، تو کتنی ہی خوش نصیبی ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب ہم پر پہلوں کی طرح بوجھ نہ ڈال، یعنی ہمیں سخت مشقت والے اعمال کا حکم نہ دینا جو ہم نہ کر سکیں، اگرچہ وہ ہماری طاقت کے اندر ہوں، جس طرح اس قسم کے عمل گزشتہ امتوں پر مقرر فرمائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی گئی کہ اللہ تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا، ایسے وعدے نہ ہم سے لینا جن کا بوجھ ہم نہ اٹھا سکیں اور جو ہم نہ کر سکیں۔ کما حملته علی الذین من قبلنا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کو حکم دیے ایسے بوجھ ہم پر نہ ہوں۔ جیسے بنی اسرائیل پر واجب تھا کہ جب ان کے کپڑے پر نجاست لگ جائے تو وہ اسے قطع کر دیں، یعنی وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے دوبارہ، اور اس سے مشکل احکام مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول فرما لی اور اس امت پر طہارت اور عبادت کے مسائل میں ایسی نرمی فرما دی جو کسی اور امت پر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری زمین کو مسلمانوں کے لیے پاک کیا، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پر اپنی عبادت نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کے لیے تخفیف کی۔ یہ دعا اسی لیے ہے وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دعا کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر وہ بوجھ نہیں ڈالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دین جو دیا گیا وہ حنیف دین ہے، جو یکسو ہے، کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا گیا، مجھے بھیجا گیا ہے، اور جو نہایت ہی آسان ترین دین ہے۔
ہم یہ دعا اگر یہ سوچ کر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو ان امتوں پر اللہ تعالیٰ نے بوجھ ڈالا وہ اللہ تعالیٰ ہم پر نہ ڈالے، تو یقین کیجئے کہ ہمیں اس دعا کی گہرائیت کا تب اندازہ ہو۔ لیکن چونکہ ہم اس کی گہرائیت کو نہیں سمجھ پاتے کہ ان کے روزے کتنے طویل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہ کوئی ایسا عمل ہم پر نہیں کیا کہا گیا جو ان کی امتوں پر پہلے کی امتوں پر تھا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں، یعنی اے ہمارے رب ہمیں ایسی سزاؤں، تکلیفوں اور آزمائشوں میں مبتلا نہ کرنا جن کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں آسان احکامات دینا اور ہمیں ایسے احکامات نہ دینا جن کو ہم پورا نہ کر سکیں۔ کتنی جامع دعا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنے دین کو کس قدر سخت کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر سے انسان کی غلامی کو انبیاء کے ذریعے سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ وہ اہل ایمان اور پوری انسانیت سے وہ بوجھ اتار دیں جو انسانیت پر ڈالے گئے تھے۔ یعنی ایک عام سی بات تھی غلامی میں لے کر آنا اور اس کو غلامی کی زندگی دینا اور غلاموں کے ساتھ برا رویہ رکھنا۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہر گناہ کے معاملے میں اللہ نے کیا حکم دیا؟ غلام آزاد کرو، گردنیں آزاد کرو، غلام آزاد کرو، گردنیں آزاد کرو۔ اللہ نے یہ نہیں پسند کیا کہ غلام بناؤ اور غلامی کی زندگی گزارو اور غلاموں کو کسی کو غلام بنا کے اپنے پاس رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کے معاملے میں کہہ دیا کہ غلام آزاد کرو۔ اللہ نے اتنا آسان کر دیا کہ غلام آزاد کرو گے تو تمہارے گناہوں سے معافی ہے، کیونکہ غلام کو تو کوئی اجرت نہیں ملتی، وہ تو ساری زندگی کا آپ کا غلام ہے، جیسے آپ کے مال ہے استعمال کرنے کا، اسی طرح سے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب اور تو ہم سے وہ نہ اٹھوا جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ اس دعا سے ایمان والوں کے شعور کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو گئے ہیں۔ مومن کو یہ خوف لاحق نظر آتا ہے کہ کہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے دوبارہ اس غلامی میں نہ چلے جائیں، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ نکل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ مغفرت اور رحمت کی طلب کی دعا ہے، مکمل جامع دعا۔ واعف عنا، یا اللہ تو ہم سے درگزر کر دینا۔ اگر ہم گناہوں کے ساتھ تیرے پاس سامنے آ بھی جائے نا تو ہم سے درگزر کر دینا، اگنور کر دینا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کا جاہ و جلال اتنا سخت، اللہ تعالیٰ سے کہا جائے اللہ تو ہم سے درگزر کر دینا، تمہیں ہمیں بالکل ہی اگنور کر دینا گناہوں کو ہمارے۔ اے اللہ وغفر لنا، اور تو بخش دینا ہمارے گناہوں کو، ہمارے سارے کے سارے عیبوں کو ڈھانپ لینا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر ہوں گے اور سب سے پاک ذات اے رب تیری ہوگی، تو ان گناہوں کو تو ہمیں اپنے سامنے ان گناہوں کو کھول کر ہمیں شرمندہ نہ کرنا، تو ڈھانپ لینا ہمارے گناہ۔ ہم تو سر ہی نہ اٹھا سکیں گے اس شرمندگی سے کہ ہم نے کیا کچھ کر دیا، تو ہم پر رحم کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اس کا رحم ہوگا تو معافی ملے گی، رحم نہیں ہوگا تو معافی بھی نہیں ملنی۔ جتنے بھی کام لے کر چلے جائیں اس کی رحمت نہیں ہوگی تو نہیں ملنا کچھ بھی۔ انت مولانا، اے اللہ تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے۔ دنیا میں اتنے دوست بنائے، بدقسمتی سے دنیا میں تجھے اپنا دوست نہ بنایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تنہائی ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی جذبات کو سمجھنے والا نہیں، کوئی دل کی بات سننے والا نہیں۔ دنیا میں اپنے دوست تلاش کرتے ہیں، نہیں بنایا تو دوست اس کو نہیں بنایا جو ہماری خواہشات کو سمجھتا ہے، جو ہمارے جذبات کو سمجھتا ہے، جو ہمارے احساسات کو سمجھتا ہے، صرف اسی کو دوست نہیں بنایا۔ وہی تو دوستی کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔
یہی وہ دنیا کی دوستیاں ہیں جس نے رسوا کر دیا، کیونکہ اس اللہ کی دوستی نہیں اپنا سکے ہیں جس کی طرف پلٹ کر جانا تھا۔ مشکل لگتا ہے قرآن پڑھنا، مشکل لگتا ہے وقت دینا، مشکل لگتا ہے یہ سب کچھ یاد کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ محبت نہیں دل میں، وہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ لیسن لگتا ہے، سبق لگتا ہے۔ کبھی یہ سوچ کر نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آج اپنے رب کی باتیں، آج جس سے محبت کرتے ہیں اس کی باتیں سن کر دیکھیں۔ جب انسان محبت کرتا ہے نا کسی سے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کر کر کے انسان تھکتا نہیں ہے، دل کرتا ہے اس کو سنتا ہی رہے، اس کی جدائی نہیں برداشت ہوتی۔ وہ محبت آئی ہی نہیں دلوں میں کہ ہم اللہ سے وہ محبت کر سکیں کہ ہمارا دل تڑپ میں جائے، کہ ہمارا دل نہ کرے کہ اس سے جدائی حاصل کرنے کو۔ جب مومن مرتا ہے نا، تو مومن جیسے ہی مرتا ہے تو مرتے وقت اس کا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، کیونکہ اب اس کو لگتا ہے کہ میری جدائی کا وقت ختم ہو گیا، اب میں اس کی طرف پلٹ کر جا رہا ہوں جس کے مطابق میں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ میری اور آپ جیسا بندہ تو اسی خوف پر مبتلا رہا، اب ہم اس کی طرف جا رہے ہیں جس کی ہم نے فرما برداری کی ہی نہیں، جس کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہی نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ جس کو ہم نے دوست بنایا ہی نہیں، اس کے ساتھ تو ایک اجنبیت ہے، ایک اجنبی کے پاس کیسے لوٹ کر جائیں گے؟ اور وہ بھی وہ اجنبی جو جب غضب کرنے پر آئے تو کوئی اس سے بچا نہ سکے، وہ اجنبی جس کو جس کے آگے ہم بے بس ہیں، جس سے ہمیں کوئی اس عذاب میں کمی نہیں کر سکتا، جس سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس سے لوٹا کر لے کر چاہے ہم کم از کم اس قابل ضرور ہوں کہ ہم اس کو راضی کر سکیں اور وہ ہمیں معاف کرتے ہیں۔ انت مولانا، بے شک تو ہی ہے رب، تو ہی مولا ہے اور تو ہی مددگار ہے، علی القوم الکافرین، اور تو ہماری ساری کی ساری کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ یہ آخری رکوع کیوں اتنا اہم تھا؟ کیونکہ اس کے اندر سب دعائیں ہیں، اللہ کی رحمتوں کی بھی، ایمان کی بھی، ہر طرح سے مکمل ہے۔ ایمان کی بھی بات ہو گئی، رحمتوں کی بھی بات ہو گئی، اور ہر خطا سے معافی کی بھی بات ہو گئی، ہر طرح کی خطا سے معافی کی بات ہو گئی، اور اللہ کے کلام کو غور سے سمجھنا اور سننے کی بات بھی ہو گئی۔ سمعنا واطعنا، کہ اللہ کی کلام کو جب تک غور سے نہیں سنا تو کچھ حاصل نہیں کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بعمل بنائے، اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔